حضرت زکریا کی شہادت کا واقعہ۔ ساتھیو، حضرت زکریا کے باپ کا نام بازانہ تھا۔ حضرت مریم کی دیکھ بھال ان کے ذمے تھی۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ عمران کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت مریم کے پیدا ہونے کا قصہ بہت ہی ایمان بڑھانے والا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی اور اولاد سے بالکل مایوس تھی۔ ایک دن بیوی نے ایک چڑیا دیکھی۔ اس نے اپنے انڈے کو توڑا تو اس میں سے بچہ نکل کر باہر آیا۔ یہ دیکھ کر انہیں اولاد کی بڑی اچھا ہوئی۔ انہوں نے خدا سے دعا مانگی۔ خدا کی قدرت سے ان کے حمل رہ گیا۔ انہوں نے کہا، اگر خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے خدا کو نذر کروں گی۔ اس نے اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی۔ یہ ہمیشہ خدا کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت میں رہے گا۔ ساتھیو، حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی ماں بہت اداس ہوئی اور کہا، خدایا، یہ تو بیٹی ہے۔ بیٹی بیت المقدس کی خدمت کے لائق نہیں ہوتی۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ تو اسے اور اس کی اولاد کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھ۔ پھر حضرت مریم کو بیت المقدس کی عالموں کے پاس لے گئی۔ اس زمانے میں حضرت زکریا خدا کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی خالہ میری قابلہ ہے، اس لیے مجھے سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ لیکن لوگ اس پر راضی نہیں تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ مریم کی پرورش میں کروں۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو یہ ہوا کہ چٹھی ڈالی گئی، جس کے نام نکلے وہی مریم کی پرورش کرے گا۔ لوہے کی قلم اوپر جس سے توریت تھے، ہر ایک کا نام لکھا گیا اور طے ہوا کہ جس کا قلم پانی میں ڈوبے وہی مریم کی سرپرستی کرے گا۔ 3 بار قلم پانی میں ڈالا گیا۔ ہر بار زکریا کا قلم تیرتا رہا اور دوسرے لوگوں کے نام کے قلم پانی میں ڈوب گئے۔ اس طرح حضرت زکریا حضرت مریم کی پرورش اور سرپرستی کے ذمہ دار ٹھہرے۔ حضرت زکریا نے ان کو پالا۔ جب حضرت مریم بڑی ہوئی تو انہوں نے کہا، اب میں مسجد کی عبادت کے لائق ہو گئی ہوں۔ حضرت زکریا مسجد میں آئے اور مسجد میں ایک خاص کمرہ تیار کرایا۔ اسی میں حضرت مریم رہنے لگی۔ وہ خدا کی عبادت میں لگی رہتی۔ ساتھیو، جب کبھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس آتے تو ان کے پاس پھل اور خوراک پاتے۔ پوچھتے، اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی، اللہ کے پاس سے۔ ساتھیو، حضرت زکریا کے اولاد نہ تھی۔ انہوں نے دعا مانگی کہ خدایا، تو بڑی قدرت والا ہے، تو اگر چاہے تو بڑھاپے میں مجھے بیٹا دے سکتا ہے، تو مجھے بیٹا دے تاکہ وہ میرا وارث بن سکے۔ خدا نے ان کی دعا سن لی۔ ایک دن حضرت زکریا محراب میں عبادت کر رہے تھے کہ فرشتے نے پکار کر کہا، اے زکریا، خدا تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ بیٹا جیسا بیٹا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت زکریا نے کہا، مجھے بیٹا کیسا ہوگا؟ میں برا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، خدا کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ حضرت زکریا نے کہا، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرشتے نے کہا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کر سکتے ہو۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور حضرت زکریا نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت زکریا میں بچپن ہی سے بزرگوں کی علامت میں پائی جاتی تھی۔ ابھی وہ 40 سال کے ہی تھے کہ لڑکوں کے پاس سے گزرے۔ لڑکوں نے کہا، آؤ ہم سب مل کر کھیلیں۔ انہوں نے کہا، خدا نے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ساتھیو، حضرت زکریا چھوٹی سی عمر میں ہی
راہبوں کا سا لباس پہن کر رہتے تھے اور اکثر بیت المقدس میں خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے اور جب دوزخ کا نام سنتے تو خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک دن باپ نے کہا، بیٹا ہم نے تم کو دل کی خوشی کے لیے خدا سے مانگا تھا اور تم ہو کہ روتے ہی رہتے ہو۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ دوزخ آگ کا میدان ہے جسے آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے، پھر مجھے آپ رونے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت مریم کو حمل رہ گیا تو لوگوں میں بڑی بے چینی پھیلی۔ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا کے علاوہ کوئی اور نہیں جاتا تھا۔ یہودیوں نے حضرت زکریا کو جینا کی تہمت لگائی اور آپ کو قتل کر دینے کا ارادہ لیا۔ جب حضرت زکریا کو یہ بات معلوم ہوئی تو قوم میں سے نکل کر بھاگنا چاہا۔ راستے میں ایک پیڑ دیکھا، اس میں سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی مجھ میں آ جاؤ۔ جب حضرت زکریا نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بیچ میں سے پھٹ گیا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ بیچ کا حصاف برابر ہو گیا لیکن آپ کی چادر کا ایک کونا درخت میں سے باہر دکھ رہا تھا۔ جب بنی اسرائیل ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو شیطان نے انسان کی صورت میں آ کر کہا، میں نے آج تک کوئی ایسا جادوگر نہیں دیکھا، یہ جادو کی زور سے پیڑ کو چیر کر اس میں چھپا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، بھلا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ پھر شیطان نے چادر کا کونا لوگوں کو دکھایا۔ لوگوں نے چاہا کہ درخت میں آگ لگا دے، لیکن شیطان نے صلاح دی کہ آگ مت لگاؤ بلکہ آرے سے اسے چیر ڈالو۔ ساتھیوں، لوگوں نے پیڑ پر آرا چلایا۔ جب آرا حضرت زکریا کے سر پر پہنچا تو فرشتوں میں خلبلی مچ گئی، لیکن خدا کی بے نیاز کے سامنے وہ زبان نہ ہلا سکے۔ حضرت زکریا کی قدرت کا تماشا دیکھتے رہے اور سبحان اللہ، کیسا منظر ہے کہ دوستوں کے سر پر آرے چل رہے ہیں اور وہ دم نہیں مارتے اور خدا کے دشمن دندناتے پھرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ کسی کی مجال ہے کہ ذرا چوں کر سکے۔ اس نبی نے بڑی ہمت اور صبر کے ساتھ اپنی جان خدا کے حوالے کر دی اور صبر کرنے والوں کے اونچے گروہ میں شامل ہوا۔ تو ساتھیوں، یہ تھا حضرت زکریا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔